अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। नाज़रीन, आज हुकूमत की तरफ से जो बातचीत हुई, मुआहिदा हुआ, ज़ुबानी कलामी मुआहिदा सही टीएलपी के साथ, उसके नतीजे में कलअदम टीएलपी ने अपना एहतजाजी धरना ख़त्म कर दिया है, जो लाहौर में पिछले 5-6 दिन से जारी था, मस्जिद रहमतुल आलमीन के बाहर। अब हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने किन चीज़ों पे एग्री किया है, किन चीज़ों पे गवर्नमेंट ने एग्री बिल्कुल नहीं किया, एक सख्त पोजीशन ली, वो चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। और नाज़रीन, कुछ जिस तरह से हैंडलिंग रही और जिस तरह से आज हम हैंडल कर रहे हैं इस मामले को, क्या इसका बेहतर हल है, इस पर मैं अपनी राय का इजहार भी करूँगा आपके साथ। लेकिन पहले मैं आपको बताऊँ कि वो करारदाद जो आज कौमी असम्बली के अंदर पेश हुई कलअदम टीएलपी के मुतालबे पर, इस करारदाद का मतन पहले समझना ज़रूरी है कि इसे तो बहुत बड़ी कामयाबी भी कहा जा रहा है, लेकिन मेरी नज़र में ये एक ट्रैप है। हम एक दलदल में फंस जाएंगे। इस करारदाद को हमने मान तो लिया है, हो ये रहा नाज़रीन, हम आर्जी सोल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं, फिर हर 3 माह बाद 6 माह बाद ये फिर आ जाते हैं, एक डॉक्यूमेंट, एक एग्रीमेंट अपने साथ लेकर जाते हैं, उसी को जवाज़ बनाकर फिर दोबारा धरना देते हैं। तो पहले मैं आपको करारदाद बताता हूँ जिस करारदाद की बेसिस पे आज ये धरना ख़त्म हुआ है। तो करारदाद के अंदर एक तो ये बताया गया है, पहले लिखा गया है कि ये ऐवान मुतनाज़ फ्रांसीसी मैगज़ीन चार्ली हेब्डो की तरफ से 1 सितंबर 2020 को नामूस रसालत की गुस्ताखी और तौहीन अमेज़ खाकों की अशात की पुरज़ोर मज़म्मत करता है। फ्रांसीसी मैगज़ीन की तरफ से पहली बार 2015 में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना हक़ शाया करने पर पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से शदीद गम व गुस्से के इजहार के बावजूद एक बार फिर आलमी सतह पर मजहबी हम आहंगी और अमन को ठेस पहुँचाने की कोशिश की गई है। फ्रांसीसी सदर की तरफ से आज़ादी इजहार राय के नाम पर करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाले अनासर की हौसला अफजाई इंतहाई अफसोसनाक है। लिहाजा ये ऐवान मुतालबा करता है कि ये जो मुतालबात हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस करारदाद के अंदर। पहला मुतालबा है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकाले जाने के मसले पर बहस की जाए। ये पार्लियामेंट के अंदर बहस होगी जी। दूसरा मामला ही नहीं, निकाले जाने की करारदाद पे ये बहस है कि बहस हो, ये निकालना है नहीं निकालना, इस मसले पर ये नहीं है कि निकाला जाए या ना निकाला जाए। दूसरा नुक्ता है जी, तमाम यूरोपीय ममालिक बिलअमूम और फ्रांस बिलखुसूस को इस मामला की संगीनी से आगाह किया जाए। तमाम मुस्लिम ममालिक के मामले पर सैर हासिल बात की जाए और इस मसले को इज्तिमाई तौर पर बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर उठाया जाए। ये बड़ा अहम नुक्ता है कि सिर्फ पाकिस्तान अगर कोशिश करता रहेगा, यहाँ पे लोग जलाओ घेराव जारी रखेंगे, सिर्फ फ्रांस पर या दुनिया के किसी भी मुल्क पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, बल्कि दुनिया के दीगर मुसलमान ममालिक को साथ मिलाया जाए और एक कलेक्टिव तहरीक जो है शुरू की जाए ताकि इस मसले का मुस्तकिल कोई हल निकले। दोबारा आज एक ने किया, कल फिर कोई और करेगा, तौहीन रसालत। और अगला जो नुक्ता है नाज़रीन, वो मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, कि ये ऐवान इस बात का भी मुतालबा करता है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के मामलात रियासत को तय करने चाहिए और कोई फ़र्द, ग्रोह या जमात इस हवाले से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकता। ये बड़ा अहम नुक्ता है। मज़ीद बरां सूबाई हुकूमतें तमाम अज़ला में एहतजाज के लिए कुछ मकामात मखसूस जगहें मुख्तस करेंगी ताकि अवामुन्नास के रोज़मर्रा के मामलात ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। ऐसा नहीं हो सकता, ये होता आया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिक्लेयर कर दिया था स्पीच एंड डेमोक्रेसी कॉर्नर इस्लामाबाद का जो परेड ग्राउंड है, लेकिन जिसने भी आना होता है वो डी चौक पर जाके एहतजाज करता है। ये आखिरी लाइन होना चाहिए लेकिन होता नज़र नहीं आ रहा। अब होगा क्या नाज़रीन, ये करारदाद आ गई है, इस पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने बड़ी ही धुआंधार तकरीर कर दी। स्पीकर साहब को जूता मारने पे आ गए थे जी, इतने जज्बाती हो गए। और ये मुतालबा नून लीग बार बार करती रही कि देखें जी, आप ये मामला पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं लाते, जो मुआहदे आपने किए ये पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं लाए। तो मेरा सवाल मुस्लिम लीग नून से ये है कि इस मामले पर खुदारा सियासत मत कीजिए। आपने जब तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदा किया था, वो मुआहदा मेरे सामने पड़ा है, जिस पे एहसन इकबाल साहब का बतौर वज़ीर दाखिला दस्तखत है, 27 नवंबर 2017 का, उस वक्त के सेक्रेटरी दाखिला का सिग्नेचर है। क्या आप ये मुआहदा पार्लियामेंट के अंदर लेकर आए थे? आज जो आप मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब आके पार्लियामेंट के अंदर खुद बात करें, इस मामले को लेकर आए, आना चाहिए, उसूली तौर पर अच्छी चीज़ है, लेकिन आपने क्या वो काम किया था? नहीं किया था। आपने भी बार बार मुआहदे कर लिए थे, आप भी पार्लियामेंट के अंदर नहीं लेकर आए थे, तो आज आप किस मुंह से कहते हैं कि जी ये बड़ा गलत कर रही है तहरीक इंसाफ, ये वन साइडेड काम कर रही है, पार्लियामेंट को बेतौकीर कर रही है? तो आपने भी किया जनाब, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं कर रही। बहरहाल सियासत थी ये भी जी, शाहिद हक़ान अब्बासी साहब की तरफ से सियासी स्टंट था जी, आके वो बड़े पुरजोश अंदाज में जी, बड़े आगे आके उन्होंने बड़ी तकरीरें की।
حالانکہ اس معاملے پہ اگر آپ کچھ عملاً کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کو آفر دیں کہ آگے بڑھیں اس معاملے پہ، کوئی ڈبیٹ انیشیٹ کریں، گرینڈ نیشنل ڈبیٹ، ہم بھی آپ کے ساتھ آتے ہیں، مل کے اس مسئلے کی بہتری کرتے ہیں. کیونکہ مجھے اس بات کا خدشہ نظر آ رہا ہے ناظرین، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو آج سلوشن نکالا گیا ہے، قرارداد لے آئے آپ، اس معاملے کا کوئی بھی آگے حل نہیں نکلنا. نہ اس قرارداد کے نتیجے میں فرانسیسی سفیر نے پاکستان سے نکلنا ہے، نہ کوئی اور چیز ہونی ہے. ہاں اگر کرتے ہیں آپ کوئی مستقل حل اس کا نکالیں، چونکہ یہ قرارداد تو میرے خیال سے ہم ایک دلدل میں پھنس گئے ہیں. اب یہ قرارداد بولے گی، بار بار بولے گی، کالعدم تحریک لبیک اس چیز کو اٹھائے گی کہ بھئی وہ قرارداد آئی تھی قومی اسمبلی کے اندر، کچھ ہوا نہیں، فرانسیسی سفیر پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، دیکھ لیں جی یہ تو غلط، ہم پھر دھرنا دیں گے، وہ پھر نکل آئے گی، انہیں ایک اور جواز مل جائے گا. تو مستقل حل نکالنے چاہیے. گورنمنٹ نے، پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جی، ایک قرارداد پہ ایگری کیا، گورنمنٹ نے قرارداد پیش کر دی. دوسرے جو نکات ہیں، جو چیزیں گورنمنٹ نے ان پہ بڑی ایک کلیئر پوزیشن اختیار کی ہے وہ یہ ہے، یعنی کہ جو گورنمنٹ نے دیا ہے ٹی ایل پی کو، ایک تو قرارداد آ گئی، دوسرا ایم پی او کے تحت جو مقدمات تھے، نظر بندی تھی، وہ مقدمات یعنی کہ جو گرفتاریاں ہیں، ان لوگوں کو ایم پی او کے تحت جو ہوتا ہے ان کو آج رہا کر دیا جائے گا. لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نقص امن کے تحت ایم پی او ہوتا ہے ناظرین، مینٹیننس آف پبلک آرڈر، نقص امن کے تحت جو ہے خدشہ ہو اگر تو پھر کسی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، مینٹیننس آف پبلک آرڈر ایم پی او کے تحت. یہ کوئی مقدمہ نہیں ہوتا، یہ کوئی جرم نہیں ہوتا، لیکن ریاست کو جہاں لگتا ہے کہ نقص امن ہو سکتا ہے کسی شخص کی وجہ سے تو اس شخص کو اٹھا لیا جاتا ہے ایم پی او کے تحت. 16 ایم پی او سے کہا جاتا ہے. تو ایم پی او کے تحت جن لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، حراست میں لیا گیا ہے، وہ سب رہا ہو جائیں گے. لیکن کیا اس کے تحت سعد رضوی کی رہائی ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. چونکہ سعد رضوی کے ساتھ کل جو ملے تھے علماء، ان علماء کو سعد رضوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں کسی ڈیل کے تحت رہائی نہیں حاصل کروں گا، بلکہ میں اپنے مقدمات کا عدالت کے اندر جا کے سامنا کروں گا. اب عدالت کے اندر کیا ہونا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گا کہ گورنمنٹ نے مانا کہاں پہ ہے، کیا دیا انہیں. تو ایم پی او کے تحت لوگ جو گرفتار ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ ہوا ہے کہ جو چیزیں گورنمنٹ نے نہیں مانی، انہوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کا جو وائلنس، تشدد تھا ریاست کے افسران اور اہلکاروں کے خلاف، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے خلاف، اس میں کوئی بھی کیس جو ہے وہ وڈرا نہیں کیا جائے گا. دوسری چیز، جو پبلک کی پراپرٹی کو نقصان پہنچائے گا، سرکاری املاک کو، نجی املاک کو، اس پر جو اینٹی ٹیررزم کے مقدمات ہیں وہ بالکل بھی وڈرا نہیں کیے جائیں گے، ختم نہیں کیے جائیں گے. اور جو تمام کیسز ہیں وہ ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. اور اس میں یہ بھی جو چیزیں باقی قرارداد کے اندر آ گئی ہیں کہ اب ریاست اس چیز کو طے کرے گی کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. کوئی جتھا جو ہے وہ نہیں کر سکتا کس ملک کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، کوئی کس کے ساتھ نہیں رکھنے. بہرحال یہ چیزیں جو گورنمنٹ نے دی ہیں، اور کچھ چیزوں پہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب یہ جو قرارداد والا معاملہ آ گیا ہے، یہ ہمارے گلے میں اٹک جائے گا، حلق کا کانٹا بن جائے گا. اور جو کیسز کی بات جہاں پہ گورنمنٹ نے کی ہے ناظرین، اور جو سعد رضوی صاحب بھی بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان کیسز کا سامنا کروں گا، عدالتوں کے اندر جا کے وہاں سے بری ہو کے آؤں گا، تو اس پہ اصل میں در حقیقت گورنمنٹ نے یہ ایگری کیا ہے ٹی ایل پی کی قیادت کے ساتھ کہ جو کیسز آپ کے عدالتوں میں چلیں گے وہاں ہم پروسیکیوشن کمزور رکھیں گے. یعنی جو استغاثہ ہے وہ اتنے زیادہ زور و شور کے ساتھ ان مقدمات کو فالو نہیں کرے گا، پرسو نہیں کرے گا. اور ظاہر ہے جب استغاثہ، پروسیکیوشن جو ہے وہ اگر کمزور ہو تو بڑے سے بڑے مجرم بھی بھری ہو جاتے ہیں. تو یہ گارنٹی دی گئی ہے، یقین دہانی کروائی گئی ہے کالعدم ٹی ایل پی کی قیادت کو کہ استغاثہ جو ہے وہ کمزور ہوگا، پروسیکیوشن کمزور ہوگی، آپ کو مقدمات سے بری کروا دیا جائے گا عدالتوں کے اندر. یہ گارنٹی گورنمنٹ نے دی ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہے جو گورنمنٹ نے دی ہے ٹی ایل پی کو. باقی چیزیں تو سائڈ پہ رکھیں، اور اگر نہیں کرتی گورنمنٹ ان کے ساتھ ریلیکسیشن تو یہی قرارداد اٹھا کے کل ٹی ایل پی والے پھر سڑکوں پر آ جائیں گے. اب ہونا کیا چاہیے ناظرین؟ جو ہوا غلط ہوا کہ ہم نے ایک ہفتہ پہلے، چند دن پہلے ایک تنظیم کو، ایک جماعت کو کالعدم قرار دیا. آج اسی کالعدم جماعت کے ڈکٹیٹ کردہ قرارداد کو آپ پارلیمنٹ جیسے سپریم فورم میں لے کر آ گئے. یہ ریاست کی کمزوری ہے. پہلے آپ کالعدم قرار نہ دیتے، سیکوینس فالو کرتے، علماء کو انگیج کرتے، دیگر راستے اڈاپٹ کرتے. پہلے تو اس سے پیچھے جائیں تو معاہدہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح کا کہ کسی سفیر کو نکال دیا جائے گا. بہرحال اب ہو گیا معاہدہ.
اب آپ کو پہلے کالعدم نہیں قرار دینا تھا. اگر کالعدم قرار دیا ہے پھر ڈٹ جاتے, پھر پیچھے نہ ہٹتے. کالعدم قرار دے کے آج آپ نے کالعدم جماعت کے ساتھ مذاکرات بھی کیے, معاہدے بھی کیے, ان کی ڈکٹیٹ کردہ قرارداد آپ پارلیمنٹ کے اندر لے کر آ گئے. غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ایکسٹریم سٹیپس ہمیشہ آپ اینڈ پہ آ کے لیتے ہیں, پہلے آپ دیگر تمام آپشنس آپ نے ایکسرسائز کرتے ہیں, ایگزاسٹ کرتے ہیں. کمزوری دکھائی ریاست نے یہ کر کے سارا کچھ. اب ناظرین اس میں سیاسی جماعتوں کے کردار کی جب میں بات کرتا ہوں تو نون لیگ نے بھرپور سیاست کی ہے. اب وہ گورنمنٹ کو اس آکورڈ پوزیشن میں بھی لا سکتے ہیں, چونکہ پیپلز پارٹی تو باہر ہو گئی ہے کہ ہم اس معاملے کا حصہ ہی نہیں بنتے. یہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر چھپانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی والوں, ایک اہم معاملہ ہے یہ. تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. پاکستان کی اسٹیک ہولڈر ایک بڑی پارٹی آپ بھی ہیں. آپ کو اس مسئلے پہ آگے آنا چاہیے, دلیری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے, اس مسئلے کا حل بتانا چاہیے کہ کیسے اس مسئلے سے پاکستان باہر نکلے. آج تحریک انصاف ہے, کل آپ ہو سکتے ہیں, کل نون لیگ ہو سکتی ہے. اس لیے آپ سب کی ذمہ داری ہے سیاسی قیادت کی کہ وہ مل کر اس مسئلے کا حل نکالے, مستقل حل نکالے کہ دوبارہ یہ نہ ہو. نون لیگ نے گورنمنٹ کو کل آکورڈ پوزیشن میں ڈال سکتی ہے. کل کو جمعے والے دن یہ دوبارہ سے قرارداد اس پہ آنا ہے. ساری ایک جوائنٹ قرارداد پھر سے ڈرافٹ ہوگی اور یہ سامنے آئے گی. اس میں نون لیگ اگر ڈلوا دیتی ہے جی کہ ڈالیں فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا معاملہ, اور اس پہ اگر ووٹنگ میں قرارداد پاس ہو جاتی ہے پھر تو پاکستان ایک بڑی مشکل سچویشن میں آ جائے گا. آپ ایسا یہ بن جائے گا آپ کے گلے کا کانٹا کہ جسے آپ نہ نگل سکیں گے نہ اگل سکیں گے. اس لیے اس طرح کی چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے, ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اس میں آج ہم نے فیس سیونگ دے دیا, مزید اس قرارداد پہ کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہونی چاہیے. دبا دیں اس معاملے کو, انڈر دا کارپیٹ کر دیں, کبھی کیا بہانہ کبھی کیا بہانہ اتاریں اور مستقل حل تلاش کریں اس سارے معاملے کا. تمام سیاسی جماعتیں بارہ تک رکھیں اپنے اختلافات کو اور آگے بڑھیں, اور اس مسئلے کو اس پہ گورنمنٹ کو ڈبیٹ انیشیٹ کرنی چاہیے. عمران خان صاحب کو خود آگے آنا چاہیے, وہاں پارلیمنٹ کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دیں, اے پی سی بلائیں, اپنے سیاسی اختلافات سائڈ پہ رکھ دیں, اس مسئلے کا عارضی حل نکالیں گے. جس طرح سے پہلے 5 دفعہ نکلا ہے, 5 معاہدے ہوئے ہیں, پھر وہ دوبارہ آ جاتے ہیں. تو یہ عارضی کام مت کریں, میک شفٹ ارینجمنٹ بند نکالیں, مستقل حل نکالیں اس مسئلے کا, اور آئندہ کے لیے تمام راستے بند کر دیں اس طرح کے کہ جس پہ ریاست بلیک میل ہو. اس سے ریاست کمزور ہوتی ہے جب آپ بار بار اس طرح کے جتھوں کے ساتھ, اس طرح کے عناصر کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں. معاہدے کرنے کے بعد آپ پھر اپنی کمزوری دکھاتے ہیں, ریاست سرنڈر کرتی ہے. جس طرح آج ریاست نے کافی حد تک سرنڈر کیا کچھ چیزوں پہ, نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم دوبارہ کرتے رہیں گے, اور جب یہ لوگ دوبارہ آتے ہیں پچھلی مرتبہ سے زیادہ شدت کے ساتھ آتے ہیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج بتا رہا ہوں, تاریخ نوٹ کر لیں. اب اگر دوبارہ ٹی ایل پی آتی ہے سڑکوں پر, دوبارہ دھرنے لانگ مارچ کرتی ہے, تو اس دفعہ سے اگلا ایپیسوڈ زیادہ شدت اس میں ہوگی, پھر جانے جائیں گی, اس کی شدت زیادہ ہوگی. اب اس سے اگلا والا اس سے زیادہ شدت کے ساتھ آئے گا. تو یہ وقت ہے کہ بے کنی کریں, اس مسئلے کو پسے پشت مت ڈالیے, سنجیدہ لیجئے. تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس سے ہماری درخواست ہے, پرٹیکولرلی عمران خان صاحب سے, آگے بڑھیں, تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیں. احتساب بھی ہوتا رہے گا, سب کچھ ہوتا رہے گا. یہ مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ, اس مسئلے کو پہلے اولین بنیادوں پر حل کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.